پاکستان دوسرا میچ بھی ہار چکا ہے اس میچ میں، اور پہلے ٹیسٹ میچ میں جو ریزمبلنس تھی وہ یہ تھی کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں ہم کسی بھی دن میچ میں نہیں تھے، بلکہ آسٹریلیا مکمل چھایا رہا، جبکہ اس میچ کے اندر ہم پہلے دن سے لے کے آخری لمحات تک میچ جیت سکتے تھے، لیکن ایسا نہ کر پائے۔ جیتی ہوئی بازی ہم نے دوسرے کے گود میں ڈال دی، انہیں تھما دی کہ یہ لیں، ہمیں جیت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم 28 سالہ تاریخ کو دہرا سکتے تھے، 28 سالہ تاریخ کو تبدیل کر سکتے تھے اس میچ کو جیت کر، اور ہر کھلاڑی جو بھی بیٹر کھیلنے کے لیے آیا، ماں سوائے دونوں اوپنرز کے، تمام لوگ سیٹ ہوئے۔ جب کھیلنے کا وقت آیا تو اس وقت وکٹ دے کر چلتے بنے۔ اب پاکستان نے اس میچ کو کھویا، اس کے ساتھ ہی سیریز بھی کھو دی۔ پہلا ٹیسٹ بھی ہم چوتھے دن ہارے، دوسرا ٹیسٹ بھی ہم چوتھے دن ہی ہارے۔ اگر ہم ایک ایک کھلاڑی کی، ایک ایک پلیئر کی کارکردگی کو جانچنا شروع کریں تو ہم اوپنر سے بری طرح سے مایوس ہوئے۔ دونوں اوپنرز، خاص طور پہ امام الحق صاحب، انہوں نے تو بالکل ایسے جیسے قسم ڈالی کہ اب میں نے کھیلنا ہی نہیں ہے، یا میں کھیلنے کے قابل ہی نہیں ہوں، مجھے ان وکٹوں کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کس طرح سے پرفارم کرنا ہے۔ پہلی اننگ میں کچھ پرفارمنس دی، لیکن عبداللہ شفیق نے وہ کمی کیچ چھوڑ کر نکال دی۔ کہتے ہیں نا کیچز ون میچز، یا ایک کیچ ڈراپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میچ ڈراپ۔ تو وہ بات یہاں پر سچ ثابت ہوئی۔ پاکستان ٹیم جس کی بالنگ لائن اپ نے، حالانکہ سوائے ایک شہنشاہ افریدی کے باقی تمام تجربہ کار بالرز نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان ٹیم کو اس میچ کے اندر لے کر آئے۔ عامر جمال ہو گیا، میر حمزہ تھے، دوسرے بالر، انہوں نے عمدہ بالنگ کی اور پاکستان کو واپس میچ کے اندر لائے۔ لیکن ہم جیتا ہوا میچ جو کنٹرول ہو چکا تھا، اور اس سٹیج کے اوپر کہ جس سٹیج کے اوپر میں آسانی سے میچ جیتنا چاہیے تھا، وہ ہم نے کھو دیا، اس کو لاس کر دیا، اور 28 سال کی تاریخ کو تبدیل کرتے کرتے ہم نے ساری کی ساری امیدیں ختم کر دی۔ وہ لوگ جو میچ دیکھ رہے تھے کہ واقعی ٹیسٹ میچ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بیٹر ہو اس کی صلاحیتوں کا بھی، بالر ہو اس کی صلاحیتوں کا بھی، یہ ریئلی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سب سے نمایاں بات جو ہمیں اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملی وہ کہ پاکستان کی پوری ٹیم سوائے ایک بابر اعظم کے، پوری کی پوری ٹیم جو تھی وہ شارٹ پچ ڈیلیوریز کے اوپر آؤٹ ہوئی، اور وہ بھی کوئی خاص شارٹ پچ نہیں تھی کہ جو کہا جائے کہ سر کے اوپر سے جا رہی تھی یا شولڈر کے اوپر سے جا رہی تھی، یا بڑی سپیڈ سے کوئی 150 کلومیٹر کی سپیڈ سے آ رہی تھی، کوئی 140 150 پہ آ رہی تھی، نہیں، لائن و لینتھ بڑی اچھی تھی، ہلکی سی شارٹ پچ ڈیلیوریز پیٹ کمنس پھینکتے رہے اور وکٹ پر وکٹ وہ لیتے رہے۔ ہمارے کسی بلے باز کو اس کی سمجھ نہیں آئی، کسی بیٹر کو اس کی سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ وہ بیٹر جو ڈریسنگ روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جہاں پہ پوری کی پوری ٹیم انتظامیہ بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پہ کوچز بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ نہیں پائے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ آسٹریلین ٹیم کی پالیسی کیا ہے۔ وہ وکٹوں پہ تو زور لگا ہی نہیں رہے تھے، وہ دوسرا شارٹ پچ ڈیلیوری کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہم وکٹ پر وکٹ دیے جا رہے تھے۔ ہمارے آخری 3 بلے باز 0 پر آؤٹ ہوئے۔ عامر جمال آل راؤنڈر ہیں لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ شہنشاہ افریدی جس طرح بے بسی سے کیچ دے کر آؤٹ ہوئے، وہ بھی دیکھنے والے تھا۔ باقی بیٹرز کی اگر بات کریں، بابر اعظم سب سے نمایاں بیٹسمین تھے، 42-40 رنز جب بیٹسمین کر جائے تو اس کے بعد اس کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، پھر اس کو بال نہیں فٹ بال دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل سملیرٹی تھی ان کی۔ ورلڈ کپ کے میچ کے اندر بھی انڈیا کے خلاف بھی وہ اسی طرح اسی بال کے پر آؤٹ ہوئے، پہلی اننگ کے اندر بھی ہیزل ووڈ نے انہیں اسی طرح آؤٹ کیا، پھر اسی طرح ہی آج پیٹ کمنز نے بالکل سیم سٹائل کے اوپر آؤٹ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بال کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ پہلے صرف سپن ان کی کمزوری تھی، اب پتہ چلا کہ یہ بال بھی ان کی کمزوری ہے کہ ان سے کھیلی نہیں جاتی۔ بہرحال جہاں پر کھیلنا چاہیے تھا اس 40 کو 80 میں 90 میں تبدیل کرنا چاہیے تھا۔ جیسے مچل مارش کو موقع ملا، انہیں 20 کے اوپر آسان کیچ عبداللہ شفیق نے چھوڑا تو انہوں نے 20 کو 90 پلس میں بدلا، اور وہی اننگ میچ وننگ اننگ ثابت ہوئی۔ آسٹریلیا میچ جیتنے کے اندر کامیاب رہا۔ باقی تو اگر صرف وہ 96 رنز ہی نکال دیں، ہم 83 رنز سے ہارے ہیں،
ہم جتنے رن سے ہارے ہیں تو مچل مارش کے اننگ سے نکال دیں، باقی رہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے اگر انالیسس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑی بے بسی کے ساتھ جیتتا ہوا میچ، جس میں ہمارے کپتان شان مسعود کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی پلس چیزیں بھی سیکھی ہیں. انہوں نے پہلے میچ کے اندر بھی کہا تھا کہ ہم نے بڑی پلس چیزیں سیکھی، پتہ نہیں کون سی پلس چیزیں سیکھی ہیں. حفیظ اس کو ویسے ہی جو ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں آج کل، وہ ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی کا میچ تھا. ہاں، محمد رضوان کا آؤٹ کچھ کنٹروورسل تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمد رضوان کو وہ کون سی شارٹ پچ ڈیلیوری تھی، اور وہ کس طرح سے یا تو لیٹ جاتے بالکل کہ اوپر سے بال گزر جاتی. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس کو چھوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے، کیا کھیلنا چاہتے تھے. کسی کے پاس ہک شاٹ کھیلنے کی کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شارٹ پچ ڈیلیوری کو کس طرح سے ہک شاٹ کھیلی جاتی، کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کسی بیٹر کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈریسنگ روم میں بیٹھے تھے، جو مسلسل میچ دیکھ رہے تھے، جو کوچز تھے، جو خود کرکٹ کھیل چکے، جو خود میدان کے اندر کھیلتے رہے، وہ بھی آنے والے بلے باز کو یہ چیز سمجھا ہی نہیں سکے کہ کس طرح جا کر کھیلنا ہے، کس طرح سے کھیلنا. شہنشاہ افریدی کو سلمان آغا کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ کس طرح سے آؤٹ ہوئے. سلمان آغا 50 کرنے کے بعد بڑی آرام سے وکٹ دے کر واپس چلے گا، کوئی پتہ ہی نہیں چلا. تو شارٹ پچ ڈیلیوری جیسے پہلے ہمارے ان سے بڑے کھلاڑی جو تھے، جیسے ان کی کمزوری تھی، اس ٹیم کی وہی کمزوری بنی. اور آج تو ہم نے انتہا کر دی کہ یہ میچ جو ہمیں ہر صورت جیتنا چاہیے تھا، جیت چکے تھے، میچ ہم بنا چکے تھے. اور وہ ساری کی ساری محنت تھی اس کے اندر بالرز کی، جنہوں نے پہلی اننگ کے اندر بھی، پھر دوسری اننگ کے اندر بھی کمال کیا اور ٹیم کو واپس لے کر آئے. حالانکہ نہ تو ٹیم نے کیچ چھوڑنے میں کمی چھوڑی، اور نہ ہی ٹیم نے کہ بیٹرز نے کسی طرح کی کمی چھوڑی کہ وہ میچ ہاریں. جو کچھ بھی تھا، ہم یہ میچ ہار چکے، سیریز ہار چکے. تیسرا میچ 3 جنوری کو شروع ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. جیتے یا ہاریں، جیتنا تمہارے لیے خیر ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح سے پیٹ کمنز نے خود کہا، اس نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا کہ ہمیں بس ایک ہی بال شارٹ پہ ڈیلیوری پھینکنی تھی، وہ ہم پھینکتے رہے اور یہ آؤٹ ہوتے رہے. بس یہ ساری کی ساری صورتحال تھی. تو یہ آخر کب تک معاملہ چلے گا؟ کب تک جو ہے وہ یہ ٹیم اس طرح سے پرفارم کرتی نظر آئے گی، کرتی رہے گی؟ بنے گا کیا؟ اس طرح سے کھیلنا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس شکیل سعود کو دیکھیں، 22 23 30 رنز بناتا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ اب کھیلنے کی پوزیشن میں ہے کہ اب کھیلنا چاہیے، اب اپنی اس 30 کو 60 میں یا 70 میں یا 80 میں کنورٹ کرنا چاہیے، جہاں پہ بال فٹ بال دکھائی دیتا ہے وہاں پر وکٹ دے کے بڑے آرام سے باہر چلے جاتے ہیں. سوائے 2 اوپنرز کے باقی تمام بیٹسمین، یا پھر آخر پہ 3 کھلاڑی جو 0-0 پہ آؤٹ ہوئے، ان کے سوا باقی تمام بیٹرز اپنے پاؤں جمانے کے بعد وکٹ دینے پر، اور کسی بڑی بال کے اوپر نہیں، نہ کسی یارکر کے اوپر، نہ کسی سپیڈ بال کے اوپر، بڑے آرام سے شارٹ پچ ڈیلیوری کے اوپر وکٹ دے کر واپس چلے گیا. تو یہ بورڈ کے لیے بھی لمحہ فکریہ، ٹیم مینجمنٹ جو ساتھ بیٹھی ہے ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ، اور اس کھلاڑی کے لیے بھی جو میدان کے اندر جا کر پرفارم کر رہا ہے کہ آخر مجھے کس طرح کھیلنا چاہیے تھا اور میں نے کھیلا کیا. میچ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ آٹوگراف دے رہے تھے، انہیں فکر ہی نہیں تھی کہ ہم میچ ہار چکے، سیریز ہار چکے، آٹوگراف دے رہے ہیں، اس میں بزی ہیں، انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں، دکھاتی ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے گئے تھے. تو کرکٹ کھیلنا مقصد تھا، لیکن ہم نے کرکٹ کھیلنے کی بجائے شاید ہماری توجہ کسی اور طرف تھی، اور اب ہم اس کا سارا ملبہ کبھی ٹیکنالوجی کے اوپر، کبھی امپائر کے فیصلوں کے اوپر، تو کبھی کسی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال سے اب تیسرے میچ کے اندر بچنے کی ضرورت ہے. اس بالنگ کو کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے، اس شارٹ پچ ڈیلیوری کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، وہ ہم کم از کم سیکھ سکتے ہیں. کافی دن ہے، ہمیں کم از کم اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے. محمد رضوان جہاں پر آؤٹ ہوئے سمجھ سے باہر ہے، کس طرح آؤٹ ہوئے، انہیں کون سی وہ بال تھی کہ جو اتنی بڑی بال تھی کہ جو ان سے کھیلی نہیں جا رہی تھی، انہوں نے چھوڑنے کی کوشش کی، اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ پھر کیچ آؤٹ ہو کر باہر چلے گیا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. ہم دوسرا میچ بھی ہار چکے ہیں. جیسے ٹیم جہاں سے روانہ ہوئی تھی یہی امید تھی کہ ہمارا یہی نتیجہ نکلے گا، اور بالکل وہی نکلا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسرے میچ کے لیے یہ لوگ کیا پلاننگ کرتے ہیں.